ایک ایسا لیڈر جس نے فلسطین کی آزادی کے لیے زندگی کی آخری سانس تک جد و جہد کی۔ ڈیلی اب تک میں آج ہم آپ کو اسی عظیم انقلابی لیڈر جس کا نام تھا یاسر عرفات کا ذکر کریں گے، جن کا اصل نام محمد عبد الرحمن عبد الرؤف عرفان تھا۔ یاسر عرفات نے اپنی ساری زندگی اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے میں گزار دی۔ وہ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے چیئرمین اور سیاسی جماعت الفتح کے صدر رہے۔ یاسر عرفات کو ان کی عظیم خدمات پر امن کا نوبل انعام بھی دیا گیا۔ یاسر عرفات 24 اگست 1929 کو مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبد الرؤف غزہ سے تعلق رکھنے والے فلسطینی تھے جو قاہرہ میں کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ یاسر عرفات کی والدہ زہرا کا تعلق بیت المقدس سے تھا۔ یاسر عرفات کی عمر ابھی 4 سال تھی جب ان کی والدہ 1933 میں بیماری کے باعث وفات پا گئیں۔ یاسر عرفات کے والد نے غربت کے باعث یاسر اور ان کے چھوٹے بھائی فاتحی کو بیت المقدس میں مقیم ان کے ماموں سالم عبد السعود کے پاس بھیج دیا، جہاں وہ 4 برس تک رہے۔ 1937 میں والد نے یاسر عرفات کو واپس مصر بلا لیا۔ 1952 میں یاسر عرفات کے والد بھی انتقال کر گئے۔ 1944 کو یاسر عرفات نے یونیورسٹی آف کنگ فواد میں داخلہ لیا اور 1950 میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ یہاں انہیں بہت سارے یہودیوں کے ساتھ پڑھنے اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کے باعث یہودیت اور یہودی ذہنیت کو سمجھنے کا خاطر خواہ موقع ملا۔ اسی دوران وہ عرب قوم پرست بن گئے اور یہودیوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ 1948 کی عرب جنگ میں یاسر عرفات نے دیگر عرب ساتھیوں کے ہمراہ حصہ لینے کے لیے فلسطین جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں وہ اسرائیلی فوجی دستوں کے خلاف لڑنے والے عرب دستوں کی مدد کر سکیں۔ تاہم 1949 میں عربوں کو اسرائیل پر فتح حاصل نہ ہو سکی۔ 1952 سے 1956 تک یاسر عرفات نے جنرل یونین آف فلسطین اسٹوڈنٹس کے صدر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ قاہرہ یونیورسٹی سے انہوں نے انجینئرنگ میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کر لی اور مزید تعلیم کے لیے یاسر عرفات نے پہلے کینیڈا اور بعد میں سعودی عرب کا ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ تاہم 1957 میں سول انجینئرنگ میں بہترین خدمات کے باعث وہ کویت کا ویزا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کویت میں انہیں 2 اہم شخصیات کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا موقع مل گیا۔ ان میں ابو ایاد اور دوسرے ابو جہاد تھے۔ دونوں ایجپشن مسلم بردرہڈ کے ممبران تھے۔ یہ دونوں مستقبل میں یاسر عرفات کے دست راست بن گئے۔ ابو ایاد نے 1960 میں یاسر عرفات کے ہمراہ کویت کا دورہ کیا۔ ابو جہاد 1959 سے کویت میں بطور ٹیچر کام کر رہے تھے۔ کویت میں قیام پذیر ہونے پر ابو ایاد نے یاسر عرفات کو بطور اسکول ٹیچر ملازمت دلوا دی۔ یاسر عرفات نے اس دوران یہاں مقیم دیگر فلسطینی مہاجرین کو بھی اپنے احباب میں شامل کر لیا، جنہوں نے بعد ازاں فتح گروپ کا نام اپنا لیا۔ الفتح دراصل دا فلسطین نیشنل لبریشن موومنٹ کا مخفف تھا۔ الفتح کے پلیٹ فارم سے فلسطین کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کرنے کا اعلان کیا گیا۔ یاسر عرفات نے فلسطینیوں کی الگ پہچان کی خاطر عرب ممالک کی چھتری کے نیچے آنے سے ہمیشہ گریز کیا اور عرب ممالک کی حکومتوں سے کسی قسم کی مالی امداد لینے سے انکار کیا تاکہ ان کی جماعت کی آزادانہ حیثیت برقرار رہ سکے۔ تاہم انہوں نے تمام عرب ممالک سے اپنے بہترین تعلقات ہمیشہ استوار رکھے۔ یاسر عرفات نے مالی تعاون کے لیے کویت، قطر اور خلیجی ریاستوں میں موجود فلسطینی کاروباری گروپوں سے رجوع کیا۔ قطر میں موجود محمود عباس جو بعد میں فلسطین کے صدر بنے سے یاسر عرفات کے تعلقات 1961 میں قائم ہوئے۔ ان کاروباری حضرات اور تیل کی صنعت سے وابستہ ملازمین نے فتح کے لیے دل کھول کر امداد فراہم کی۔ یاسر عرفات نے لیبیا اور شام میں مقیم دولت مند فلسطینیوں کا تعاون حاصل کر لیا۔ 1962 میں یاسر عرفات نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شام میں سکونت اختیار کی۔ شام کی سرحدیں اسرائیل کے ساتھ ملتی ہیں اور ان دنوں شام اور مصر کے درمیان تعلقات انتہائی اچھے اور برادرانہ تھے۔ اس وقت تک الفتح کے باضابطہ ممبران کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ شام میں قیام کے دوران یاسر عرفات نے ایسے جنگجو تیار کر لیے جو اسرائیل پر حملہ کر سکیں۔ بعد ازاں انہوں نے فلسطین لبریشن آرمی کے نام سے باقاعدہ فوج قائم کر لی۔ 1964 میں عرب لیگ نے تنظیم آزادی فلسطین کو باقاعدہ تسلیم کر لیا۔ 31 دسمبر 1964 کو الفتح کے مسلح الاسوا اسکواڈ نے اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن لبنان کی سیکیورٹی فورسز نے انہیں گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں متعدد ایسی مسلح کارروائیاں کی گئیں جن میں کچھ کامیاب اور کچھ ناکام رہیں۔
ایسی مسلح کارروائیوں میں سے زیادہ تر ترکی کی قیادت خود یاسر عرفات نے کی۔ 13 نومبر 1966 کو اسرائیل نے اردن کے زیر انتظام مغربی کنارے کے شہر ایس سامو پر حملہ کر دیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ الفتح کی طرف سے ایک بم حملہ میں اسرائیلی سیکیورٹی فورس کے 3 افسران ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیل اردن کے درمیان جھڑپوں میں اردنی سیکیورٹی فورسز کے متعدد لوگ بھی مارے گئے اور 125 گھر بھی مسمار ہو گئے۔ اسرائیل کی طرف سے یہ حملہ بعد ازاں 1967 کی 6 روزہ جنگ کی بنیاد بنا۔ یہ 6 روزہ جنگ اسرائیل کی طرف سے مصر پر فضائی حملے سے شروع ہوئی اور اس جنگ کے نتیجہ میں اسرائیل نے عربوں کے متعدد علاقوں پر قبضہ کر لیا، جن میں مغربی کنارہ اور غزہ کی پٹی بھی شامل تھی۔ اس جنگ میں اگرچہ عربوں کو شکست ہو گئی، مگر یاسر عرفات اور ان کی جماعت الفتح کو ایک نیا عزم اور حوصلہ مل گیا۔ جنگ کے اختتام سے صرف ایک ہفتہ بعد یاسر عرفات نے انتہائی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریائے اردن عبور کر لیا اور اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارہ میں داخل ہو گئے، جہاں انہوں نے خفیہ مقام پر رہتے ہوئے حربن، بیت المقدس اور نابلس میں فدائین کے لیے بھرتی کے مراکز قائم کر دیے۔ اسی دوران مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے اپنے ایک شیر محمد ہیکل کے ذریعے یاسر عرفات سے رابطہ کیا اور یاسر عرفات کو فلسطینیوں کا لیڈر تسلیم کر لیا۔ 1968 میں تمام سال اسرائیلی فوج اردن کے ایک قصبہ کارامے میں فوجی آپریشن کرتی رہی۔ اس قبضہ میں الفتح کا ہیڈ کوارٹر ہونے کے علاوہ فلسطینی مہاجرین کا کیمپ بھی قائم تھا۔ اس قبضہ پر اسرائیلی فوج کشی کی وجہ یہ تھی کہ یہاں سے اسرائیلی ٹھکانوں پر الفتح کی جانب سے زبردست حملے کیے جاتے تھے۔ 21 مارچ 1968 کو اسرائیلی فوج نے بھرپور تیاری کے ساتھ کارامے پر زمینی اور فضائی حملہ کر دیا۔ الفتح کے جانثاروں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں یاسر عرفات کے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے، مگر اسرائیلی فوج بھی بڑی تعداد میں مارے گئے۔ بالآخر اسرائیلی فوج کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ یاسر عرفات کی قیادت میں الفتح کے اس کارنامے نے یاسر عرفات کو دنیا بھر میں ایک بڑے لیڈر کے طور پر متعارف کروا دیا اور دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ نے انہیں زبردست کوریج دی۔ عرب ممالک نے بھی یاسر عرفات کی جرأت، بہادری اور جنگی مہارت کو تسلیم کر لیا۔ 3 فروری 1969 کو قاہرہ میں منعقدہ فلسطینی نیشنل کونسل کے اجلاس میں یاسر عرفات کو فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کا چیئرمین منتخب کر لیا گیا۔ انہیں فلسطینی انقلابی فورس کا کمانڈر ان چیف بھی مقرر کر دیا گیا اور 1973 میں یاسر عرفات PLO کے پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کے سربراہ بھی بن گئے۔ کارامے کی جنگ میں فتح کے باعث اردن میں یاسر عرفات کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اردن کے شاہ حسین نے یاسر عرفات کو اردن کا وزیر اعظم بننے کی دعوت دے دی، مگر یاسر عرفات نے وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کی زندگی کا واحد مقصد آزاد فلسطینی ریاست کا قیام تھا اور اس کے مقصد کے لیے وہ اپنی جد و جہد جاری رکھنا چاہتے تھے۔ ادھر فلسطین فدائین نے مختلف ملکوں کی ایئر لائنوں کے جہاز اغوا کر کے اردن کے ہوائی اڈوں پر جبرن اتارنا شروع کر دیے۔ مسافروں کو اتار کر طیارے جلا دیے جاتے۔ اس صورتحال سے شاہ حسین پریشان ہو گئے اور جون 1971 میں انہوں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ تمام فلسطینیوں کو اردن سے نکال باہر کریں۔ اردنی فوج نے فلسطینیوں کا خوب قتل عام کیا۔ یاسر عرفات اس فوجی کارروائی کے بعد اپنے ساتھیوں سمیت شام چلے گئے، مگر شام کے صدر حافظ اسد نے بھی یاسر عرفات اور ہزاروں دیگر فدائین کے لیے شام میں قیام ناممکن بنا دیا۔ بالآخر فلسطینی جنگجو سرحد عبور کر کے لبنان میں داخل ہو گئے اور وہاں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر لیا۔ لبنان کی کمزور حکومت انہیں اپنی جنگی کارروائیاں جاری رکھنے سے نہ روک سکی۔ فلسطینی فدائین کو دنیا بھر میں اپنی آواز سنانے اور فلسطین کی آزادی کے لیے دیگر اقوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے انتہا پسندی کی راہ بھی اختیار کرنا پڑی۔ 1972 میں میوخ میں منعقدہ اولمپک گیمز کے موقع پر فلسطینی فدائین نے اسرائیل کے 11 کھلاڑیوں کو اغوا کر کے قتل کر دیا۔ یہ خبر دنیا بھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس طرح کے متعدد واقعات میں فلسطینی فدائین نے اسرائیلیوں کو شدید جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ جواب میں انہیں اسرائیلی ظلم و بربریت کا بھی سامنا کرنا پڑا اور ان گنت شہادتیں قبول کرنا پڑیں۔ 1973-74 میں یاسر عرفات نے فدائین کو حکم دیا کہ وہ پرتشدد کارروائیوں کا حصہ نہ بنیں۔ 1974 میں فلسطینی نیشنل کونسل نے ایک 10 نکاتی پروگرام کی منظوری دی، جس کے نتیجے میں اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے آزاد فلسطینی علاقے کا قیام عمل میں لانا تھا، جو ان علاقوں پر مشتمل ہونا تھا جو 1948 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے اپنے قبضہ میں لے لیے تھے، یعنی مغربی کنارہ، مشرقی بیت المقدس اور غزہ کی پٹی۔
1974 में अरब लीग के मराकश के शहर रबात में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में PLO को फ़लस्तीन के अवाम की वाहिद नुमाइंदा तंजीम तस्लीम कर लिया गया। इसी साल यासिर अराफात को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब की दावत भी दी गई। यासिर अराफात ने इस खिताब में कहा कि मेरे एक हाथ में अमन की अलामत जैतून की शाख है और दूसरे हाथ में बंदूक। मुझे यकीन है कि दुनिया मेरे हाथ से जैतून की शाख नहीं गिरने देंगे। यासिर अराफात के इस जज्बाती खिताब से दुनिया में उनके लिए हमदर्दी के ज़बरदस्त जज्बात पैदा हुए। 1974 में पाकिस्तान में मुनक़िद होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यासिर अराफात को फ़लस्तीन के इनकलाबी लीडर के तौर पर शिरकत का मौका दिया। पाकिस्तान के अवाम ने यासिर अराफात का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। यासिर अराफात को बहुत बड़ा खतरा समझते हुए इसराइलियों ने इन्हें कत्ल करने की मुतअद्दिद कोशिशें की मगर नाकाम रहे। यासिर अराफात और उनके साथियों की खून से रंगी हुई बरसा बरस की जद्दोजहद बिलाखिर कामयाबी से हमकनार हुई और 15 नवंबर 1988 को तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया। अमेरिका को भी आखिर फ़लस्तीनी रियासत के वजूद को तस्लीम करना पड़ा और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद नंबर 242 में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मंजूरी दे दी गई। 2 अप्रैल 1989 को यासिर अराफात को फ़लस्तीनी नेशनल कौंसिल और PLO की गवर्निंग बॉडी ने फ़लस्तीन अथॉरिटी का सदर मुंतखब कर लिया। इसराइल को अगरचे बैनुल-अक़वामी दबाव के तहत फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को तस्लीम करना पड़ा मगर फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसकी जारहियत कभी ख़त्म ना हुई। यासिर अराफात अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस जारहियत का भरपूर मुकाबला करते रहे। 24 जुलाई 1995 को यासिर अराफात की बीवी सोहा ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम यासिर अराफात ने अपनी मरहूम वालिदा के नाम पर ज़हवा रखा। 1995 में यासिर अराफात ने इसराइल के कब्जा से छुड़वाए गए मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहरों का दौरा किया। 1996 में यासिर अराफात एक बार फिर भरपूर अक्सर से फ़लस्तीन के सदर मुंतखब हो गए। 25 अक्टूबर 2004 को यासिर अराफात बीमार हो गए। रोज़ बरोज़ इनकी हालत बिगड़ती चली गई। इन्हें इलाज के लिए फ्रांस ले जाया गया मगर वो संभल ना सके। 3 नवंबर को वो कोमा में चले गए और 11 नवंबर 2004 को 75 बरस की उम्र में वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। नाज़रीन, ये थी यासिर अराफात की दास्तान। अगर आप जानना चाहते हैं कि सऊदी अरब का पहला बादशाह कौन था तो यहाँ क्लिक करें। यहाँ जानिए जदीद तुर्की का बानी कौन था और यहाँ देखें कि दुनिया का सबसे अव्वल और बेहतरीन लीडर कौन था। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक इल्मी और तारीखी मौज़ूआत पर मबनी वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। नीज़ हमारी इन काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके दीजिए।